إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله في مقام آخر
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال الله في مقام آخر ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ جل شانہ کے ہاں انسانی جان کی بے پناہ قدر و قیمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ناحق قتل کو حرام قرار دیا اور سخت سزا متعین فرمائی کہ انسان کی ایک انگلی بھی کاٹ دیتا ہے، اس پر بھی شریعت نے، شارع نے حد متعین فرمائی ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان معاشرہ میں بسنے والے اپنے آپ پر مسلمان ہونے پر فخر کرنے والے بھی جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی یا پھر ان کا کوئی مطالبہ مانا نہیں جاتا، وہ فوراً ایسے ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اور اب یہ نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ خودکشی کرنے سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنی خودکشی کی وجوہات بیان کر دی جاتی ہیں اور پھر کسی نہ کسی انداز میں اپنی جان کا خاتمہ کر لیا جاتا ہے۔ جب ہم بحیثیت مسلمان اپنے دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی جان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کو، ہمارے جسم کو، ہمارے اپنے بھی جس فعل سے نقصان پہنچتا ہے شریعت نے وہ بھی حرام قرار دیا، حتیٰ کہ جس انسان کو اللہ نے بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، کہ ہماری تخلیق کا مقصد جو اللہ نے بیان کیا کہ میری عبادت ہے، مگر اس کے باوجود جسم کے حق کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہنا بھی شرعی لحاظ سے حرام ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ جسم کو راحت چاہیے، آنکھوں کو نیند چاہیے، دل کو سکون چاہیے۔ عبادت کرنے سے بھی اگر آنکھوں کا حق ادا نہیں ہوتا، شریعت نے عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے کہ تیری تخلیق کا مقصد تو عبادت ہی ہے، مگر ساری رات نیند چھوڑ کر تو عبادت میں لگا رہے، شریعت نے اس کو جائز نہیں رکھا کہ تو نے عبادت بھی کرنی ہے اور اپنے جسم کا حق بھی ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کئی مرتبہ ایسے صحابہ کے واقعات آئے تو آپ نے ان کو متنبہ فرمایا کہ ایک صحابی جو دن کو روزہ رات کو قیام میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا تھا، دوسرا صحابی ملنے کے لیے ملاقات کے لیے آتا ہے، اس کا جو معمول دیکھتا ہے، اس کی زوجہ سے اس کی اس کیفیت کے بارے میں معلوم کرتا ہے کہ کیا ہمیشہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتا ہے کہ فلاں آپ کا صحابی وہ دن کو اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے اور ساری رات مصلی پہ گزار دیتا ہے۔ تو آپ ان کو بلا کر سمجھاتے ہیں کہ بھئی تیری آنکھوں کا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تو نے وہ ادا کرنا ہے۔ شادی شدہ ہے، بیوی کا بھی حق ہے، دن بھر روزے سے رہے گا، رات پوری مصلی پہ گزار دے گا، بیوی کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ سونا بھی تیری بنیادی ضرورت ہے، اگر مجبور کر کے اپنی آنکھوں کو جگائے رکھے گا تو ان کا حق تلفی ہوگی، ان کا حق تو ادا نہیں کر سکے گا، ان کا حق ادا کرنا بھی لازم ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم مسلمان معاشرہ میں بسنے والے، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں جانیں قربان کی، عزت پامال کی کہ ہمیں ایسی ریاست، ایسا وطن چاہیے جہاں ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کر کے یہ وطن حاصل کرتے ہیں، مگر یہاں شادی شدہ کی حالت یہ ہے کہ معمولی سے جھگڑے پہ طلاق کے علاوہ اس کے پاس بھی آپشن ہی نہیں ہوتا۔ معمولی سا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، فیصلہ طلاق پہ، اور عام نوجوان غیر شادی شدہ ماں باپ کی چھوٹی سی بات کہ جو ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہے، خودکشی کرنے کے لیے بھاگ دوڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے از خود اپنی جان کو ختم کرنا ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور انسان خواہ کتنا ہی پارسا کیوں نہیں، کتنا ہی نیک کیوں نہیں، ساری زندگی اللہ کی رضا والے کام کرتے کیوں نہیں گزری، مگر اگر وہ بھی خودکشی جیسا فعل اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال، ساری زندگی کی محنت بھی ضائع ہے۔ حتیٰ کہ امت میں افضل ترین انسان وہ پیغمبر کے اصحاب ہیں، اصحاب میں سے بھی فضیلت ان کو زیادہ جو پیغمبر کے ساتھ مل کر جہاد بھی کرتے رہے، مگر جب معاملہ انسانی جان کا آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا مسلمان زخموں کی تاب نہ لا کر جب اپنی جان کو ختم کر لیتا ہے، زبان رسالت سے اس کے بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہی بیان فرماتے ہیں کہ یہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ پیغمبر کی زندگی میں آپ پہ ایمان بھی لایا، آپ کی رفاقت بھی مل گئی، صحبت بھی مل گئی، آپ کے ساتھ مل کے جہاد تک کیا، بلکہ دوسرا صحابی کہ جس نے
نہ صرف جہاد کیا بلکہ حق ادا کر دیا جہاد کرنے کا۔ صحابہ جنگ کے خاتمے کے بعد معرکہ ختم ہوتا ہے، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں کہ آج فلاں ہمارے ساتھی نے تو لڑنے کا حق ادا کر دیا، دشمن کے چھکے چھڑا دیے، جو بھی دشمن اس کی تلوار کی زد میں آیا اس کو معافی کا موقع نہ ملا، وہ اس کی تلوار سے بچ نہ سکا۔ آج جہاد میں ہم میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کے نمبر ہیں تو وہ فلاں کے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ تم جس کے بارے میں جو ذہن رکھتے ہو مگر ایسا نہیں ہوگا، اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ تو ایک صحابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں کہ جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اس کی جنت پکی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ان کی رائے کو غلط کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہا کہ اس سے کون سا ایسا فعل سرزد ہوگا کہ اتنا بہادری کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بھی جنت سے محروم رہے گا۔ وہ جنگ کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جان کو اپنی ہی تلوار کے اوپر اپنے سینے کو رکھ کے وزن دے دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر آپ کو بتلاتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا سچا رسول تو مانتا تھا اور مانتا ہوں، مگر آپ نے جب اس کے بارے میں بات کہی تھی ذہن میں کھٹکا تھا، میں نے اس کی پیروی کی، اس کے پیچھے رہا، ٹو میں لگا رہا کہ اس سے کون سا ایسا فعل سرزد ہوگا۔ اب میں اپنی آنکھوں سے اس کا یہ فعل دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جو ہماری اس کے بارے میں رائے تھی کہ اللہ احکم الحاکمین اس کے آج کا جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا جہاد کرنا تھا، اسی بنا پہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے، مگر اس سے جو فعل سرزد ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، یہ تو اتنا شنی فعل ہے، اس قدر قباحت والا، نفرت والا انداز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانے کے انکار کر دیا کہ میں ایسے انسان کی اگرچہ مسلمان ہے، پیغمبر کی صحبت اس کو حاصل ہے، مگر جس سے یہ فعل سرزد ہو جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام اس کی میت پہ کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کی اللہ سے دعا مانگنا گوارا نہیں کرتے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں پسند کی جگہ پہ رشتہ نہیں ہوتا، اب زندگی کا کیا فائدہ، جینے کا کیا فائدہ، اب جو ہے وہ خودکشی کی ترکیبیں، اور معمولی سی گھر میں والدین سے جھگڑے پر بھی بس صرف یہی آپشن کہ یا گھر چھوڑ جانا ہے یا زندگی کا خاتمہ کر لینا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ شرعی لحاظ سے اللہ کی رحمت سے محروم صرف اللہ کے پکے نافرمان کافر ہیں، یا اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ظلم کرنے والے ہیں۔ مومن کسی بھی مشکل سے مشکل ترین لمحے پر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے کہ اب حالات نہیں بدلیں گے، اب بس جینے کا فائدہ نہیں ہے، اب وہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اب کوئی صورت باقی بچی نہیں ہے، یہ طرز عمل مسلمان کا نہیں ہوتا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے پکے جو کافر ہیں وہ جو ہے وہ نا امید ہوتے ہیں۔ مومن نہیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا، اس کو اللہ کی رحمت پہ امید ہوتی ہے کہ اللہ دن پھیر دے گا، معاملات کی اصلاح ہو جائے گی، اللہ سے لو لگاؤں گا تو اللہ میری خواہش کے مطابق معاملہ ویسا کر دیں گے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، مایوس تو صرف کافر ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتے، بلکہ گمراہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں کہ اب زندگی میں کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، اب مجھے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب بس ایک ہی آپشن ہے کہ خودکشی کر کے اپنی جان ختم کر لو، جینے سے بہتری موت ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین قرآن میں فرماتے ہیں یہ کافروں کا طرز عمل ہوتا ہے،
وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں یا پھر گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ مومن کو تو اللہ کی آخری لمحے تک امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو اس لیے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ تمہیں صبر کرنا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصیبت میں، کٹھن لمحات میں، مشکل وقت میں جو صبر کرتی ہیں، وبشر الصابرین، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ اس مشکل وقت سے بھی نکال دیں گے، اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین اس کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گی۔ آپ ان کو صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے، جنت کی خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ خوشخبری ان کے لیے ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، حالات جو ہے وہ ناسازگار ہوتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کٹھن سے کٹھن مرحلہ، جوان بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوتا نظر آتا ہے، اپنا محبوب رشتہ دار، اپنی بیوی، اپنا شوہر، اپنا باپ، اپنی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتا دیکھتا ہے کہ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، مگر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ جنت کس کو ملتی ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے مشکل وقت میں بھی کہ ماں فوت ہوتی ہے، باپ فوت ہوتا ہے، قریبی عزیز فوت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا تھی، اللہ کا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا، ہم بھی اللہ کا مال ہیں، ہمیں بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے، بالآخر ہم نے بھی لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ جو یہ طرز عمل اپناتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، نوحہ نہیں کرتا، کپڑے نہیں پھاڑتا، رخسار نہیں پیٹتا، بال نہیں نوچتا، بلکہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برکھا انہی پہ برستی ہے، اللہ کی برکتیں، اللہ کی طرف سے معاملات کی اصلاح، ان کو صبر کی توفیق دینے کے لیے اللہ احکم الحاکمین رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حالات بگڑے معلوم ہوتے ہیں مگر اللہ ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ہدایت پانے والے، یہی کامیاب ہونے والے، یہی جنت میں جانے والے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ اپنی جان کو قتل نہ کرو، اپنی جان کو کسی بھی کٹھن مرحلے پہ از خود جو ہے وہ اپنی جان کو ختم نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو، اللہ اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے۔ جہاں تم رشتہ چاہتے تھے نہیں ہوا، اللہ اس سے بہتر دینے پہ قادر ہیں۔ اللہ سے مانگ کر تو دے، اگر وہی بہتر ہوا اللہ سے مانگ، اللہ وہی دیں گے۔ جو تیرا مطالبہ ہے تیرے حق میں بہتر ہوگا، اللہ سے مانگ کر تو دے۔ اللہ احکم الحاکمین تو خود اعلان فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ ایسے مشکل لمحات میں جب کوئی مشکل میں پڑتا ہے، مصیبت کسی پہ آتی ہے، وہ جب پکارتا ہے تو کون ہے جو ان کی پکار سنتا ہے؟ مشکل میں گرے ہوئے انسان کی مشکل کون حل کرتا ہے؟ حاجت روا کی حاجت کون پوری کرتا ہے؟ جس کو جو حاجت تھی نہیں پوری ہوتی نظر آ رہی، مگر کون ہے؟ وہ اللہ احکم الحاکمین ہی تو ہیں۔ کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، کتنی بڑی مصیبت آ جائے، اللہ احکم الحاکمین ہر قسم کی مشکل سے اس کو آزادی دے سکتے ہیں، آسانی پیدا فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اور کون یہ کام کر سکتا ہے؟ لہذا اپنی آپ اپنی جان کو ختم نہ کرو، اللہ احکم الحاکمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور یاد رکھو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، میرا حکم تو یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت کا سوال کر کے دیکھ لو، میرے دربار میں آ کے دیکھ لو۔ لیکن اگر کوئی بے صبری کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ اب جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو نافرمانی کرتے ہوئے، میری حکم عدولی کرتے ہوئے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، پھر خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے،
فسوف نصلیہ نارا، ایسے بدبخت کو اگرچہ نیک ہو کتنا ہی پارسا کیوں نہیں، جو ایسے مشکل وقت میں صبر نہیں کرتا، میری طرف نہیں پلٹتا، مجھ سے آسانی کی آسائشوں کی دعا نہیں کرتا، بلکہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکشی کر لیتا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ عنقریب جہنم کی آگ ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اس کو جہنم میں پھینکنا، آگ میں پھینکنا اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ جان ختم نہ کرو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو خودکشی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے، اور اتنا آپ نے نفرت کا اظہار کیا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانے سے آپ نے جو ہے وہ انکار فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان ایسا معاملہ کرے گا، اپنی جان کے خاتمے کے لیے جو انداز وہ اپنائے گا، جس ذریعے سے وہ اپنی جان کو ختم کرے گا، اللہ نے جہنم میں اس کے عذاب کی وہی صورت رکھی ہے۔ زہر کھا کے، جیسے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے یہ گندم والی گولیاں، کوئی سپرے پی لیتا ہے، کوئی دوائی پی لیتا ہے ایسی زہریلی، تو جس انداز میں بھی خودکشی کرے گا، اسلحہ کے ساتھ کرے، چھری چاقو کے ساتھ کرے، اوپر سے اپنے آپ کو گرا کے کرے، ٹرین کے نیچے آئے، جس انداز میں بھی وہ اپنی جان کا خاتمہ کرے گا، جہنم میں اللہ اس کو بار بار زندہ کرتے رہیں گے، وہ اسی طرح اپنی جان کو ختم کرتا رہے گا۔ زہر والا زہر پیتا رہے گا، مرے گا، اللہ پھر زندہ کریں گے، پھر وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اسلحے کے ساتھ خودکشی کرنے والا وہ بار بار اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کرے گا، اللہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو جس انداز میں خودکشی کی جائے گی جہنم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے عذاب کی وہی صورت ہوگی جیسے اس نے اپنی جان کا جو ہے وہ ختم کیا ہے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے یہ اصول بنایا ہے، من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو جس انداز میں وہ اپنی جان کا خاتمہ کرے گا وہی عذاب اس کا جہنم میں رکھیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، کٹھن سے کٹھن مرحلے پر بھی ہمیں یہ قدم نہیں اٹھانا، یہ بحیثیت مسلمان ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خودکشی کا آپشن استعمال کرنے سے انسان اپنے آپ پہ جہنم کو واجب کر لیتا ہے، جنت کو حرام کر لیتا ہے۔ اب رہی بات ایسے انسان کی نماز جنازہ کی، کہ اس کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے تو انکار کر دیا، اب پڑھی جائے گی، کیا اس سے انکار کیا جائے گا؟ اللہ احکم الحاکمین، عالم الغیب، ہر چیز کو جاننے والے اللہ کے ہمارے اوپر احسانات دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی طور پر حرام نہیں کی۔ کیوں؟ کہ ممکن ہے کوئی چال باز خود قتل کر کے ڈرامہ کر دے کہ اس نے خود جو ہے وہ خودکشی کی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے کہ خود قتل کر کے پھر پنکھے کے ساتھ لاش لٹکا دی جاتی ہے، ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ اس نے خود خودکشی کی ہے۔ تو اگر اس کی نماز جنازہ شرعی لحاظ سے حرام ہوتی تو کتنے ایسے تھے جو خود خودکشی نہیں کرتے، دوسرے ان کو قتل کرتے، مگر وہ بغیر جنازے کے دفن ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس فعل سے نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ میں اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، مگر صحابہ کو منع نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں جو اخبارات کے ذریعے، جو تحقیقات کے ذریعے جو بات زد عام ہوتی ہے، ہمیں وہی معلوم ہوتی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، مگر حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ خودکشی ہے یا قتل ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کا یہ بات کلیئر ہے کہ اگر اس نے واقعتاً خودکشی کی ہے، ساری امت بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ لے، اس کی بخشش ممکن نہیں ہے، اس کی بخشش اب ممکن نہیں ہے اگر اس نے واقعتاً خودکشی کی ہے۔ مگر چونکہ غیب کا علم اللہ کو ہے، ہمیں بتلایا گیا ہے یہ کام ہوا ہے، تو اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا جائے گا۔ خودکشی کرنے والے کا جس کے بارے میں ہم سنتے بھی ہیں اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ہاں جو شرفاء ہیں، معزز ہیں، جن کی نماز جنازہ
پڑھانے سے انکار سے، نمازہ پڑھنے سے انکار سے لوگوں کو کوئی ذرا شرم حیا محسوس ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جنازہ نہیں پڑھیں گے، وہ اس فعل سے رک سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ انہیں نہیں پڑھنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے کتنا جو ہے وہ سنگین جرم کیا ہے، ایسا جرم کہ اس نے اپنے آپ کو پکا جہنمی بنا لیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بڑھ کر تو کوئی امتی کی شان نہیں ہو سکتی۔ جو پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والا یہ فعل کر لے اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے، قرآن کریم کی آیات سے، یہ شرعی لحاظ سے یہی ہمیں محکم معلوم ہوتا ہے کہ جو از خود اپنی جان ختم کرے گا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی نیک ہو، کتنے نیک اعمال اس نے کیوں، وہ ساری محنت اس کی ساری جو ہے وہ ضائع ہے۔ لہذا یہ جو ہمارے نئی جنریشن میں یہ بات چل نکلی ہے کہ معمولی سی بات پہ شادی شدہ طلاق اور غیر شادی شدہ کے پاس صرف ایک ہی خودکشی کا آپشن ہوتا ہے، بار بار کوششیں کی جاتی ہیں، میرے بھائیوں ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دنیا کی آگ آپ دیکھ لیں، یہ دنیا کی آگ یہی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ جو خودکشی کا ارادہ کرتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے کوشش کی، اسے کہیں کہ یہ آگ میں کود کر تو دیکھ، مگر جس آگ میں تو اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتا ہے وہ اس سے بھی 69% جو ہے وہ سخت ہے، ہمیشہ اس آگ میں سڑنا پڑے گا۔ لہذا کسی بھی کٹھن سے کٹھن مرحلے پر بھی ہمارا دین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم از خود اپنی جان کو ختم کریں، کس انداز میں بھی کریں۔ اور حتیٰ کہ جب شرعی قواعد کو ہم دیکھتے ہیں، دیگر احادیث کو مد نظر رکھتے ہیں، تو اللہ احکم الحاکمین نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جس میں تمہاری جان کے طلب ہونے کا اندیشہ ہے ایسے کام میں پنگا بھی مت لو۔ جس کام سے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہے، ممکن ہے کہ جہاں دریا میں تم چھلانگ لگاؤ، جہاں گہرائی ہو، تو وہاں کودنے سے ہی شریعت نے منع فرما دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہے، نہ دوسرے کو نقصان پہنچانا جائز ہے۔ یہ میرے بھائیوں معاشرہ میں جتنی صورتیں بنتی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ آئے روز دریا میں کود کے نہاتے ہیں، ماں باپ پھر روتے ہیں کہ ان کو لاش تک کئی دن تک نہیں ملتی۔ یہ عید کے یا دیگر کسی خوشی کے موقع پہ، 14 اگست کے موقع پہ یہ ون ویلنگ کرتے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے وہ ملتا کیا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ اس کا چہرہ تک دیکھنا نصیب نہیں ہوتا کہ کیسے اس کے جسم کے چیتڑے اڑتے ہیں، یہ ون ویلنگ کی صورت میں، کہ اس کو جو ہے وہ کپڑے میں باندھ کے لایا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کام سے باز نہیں آتے۔ یہ ساری خودکشی کی صورتیں ہیں میرے بھائیوں۔ یہ دھاتی ڈھول استعمال کرنا، اور جس انداز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنے آپ کو نقصان پہنچتا ہو اپنی بھی انگلیاں کٹتی ہیں اس ڈور سے اور دوسرے کے گلے پہ بھی پھرتی ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، انسان کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ایک انگلی کٹنے پر بھی دیت رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ تمام صورتیں جو معاشرے میں جن کے انسانی جان کو، اپنے آپ کو یا دوسروں کو آپ کی اس حرکت کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، شرعی لحاظ سے یہ سارے حرام ہیں۔ اگر ہم اس کا ارتکاب کریں گے تو اللہ احکم الحاکمین اور اس کے پیغمبر نے واضح کر دیا کہ یہ اپنے آپ کو پکا جہنمی بنانے کا فیصلہ ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے بھی مشکل حالات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کر دیں گے۔ اللہ کی جانب جو ہے وہ لو لگائیے، اللہ سے اپنی مشکلات، اپنی مصیبت تکالیف کے وقت اللہ احکم الحاکمین سے آسانی مانگیے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ نے اس کام سے وعدہ کیا ہے کہ ایسے حالات میں ہی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ اللہ ضرور مدد کرتے ہیں، لہذا نا امیدی کسی مومن کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے معاشرے